الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے سامعین محترم جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور میرے ساتھ جو میرے مہمان تشریف فرما ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و ثنا میرے سامعین محترم، آج کا یہ سلسلہ ہمارا یہ پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اس پر ہم نے جو گفتگو کرنی ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت ہم نے بیان کرنی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے بیان کرنا ہے آپ احباب کے سامنے۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے میں چند ملفوظات پیش کروں گا، اور میرے مہمان قبلہ محمد اویس اتاری بھائی اور قبلہ محمد عبداللہ قادری صاحب اور میرے مہمان ثنا خان محمد عثمان اتاری صاحب اور قبلہ شمریز بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ میں چند ملفوظات پیش کر کے ان کی طرف آتا ہوں۔ میرے سامعین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ہماری مجلس میں یہ ایک مشورہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کا جو محفل لائیو ٹرانسمیشن کا پروگرام رکھا ہے یہ انشاءاللہ 1 مہینے بعد ہو، 2 ماہ بعد ہو، انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، آپ کا نام حسین اور آپ کا جو لقب ہے ابو عبداللہ ہے، اور جو آپ کی ولادت بسعادت ہے اس کے حوالے سے ہے کہ 5 شعبان المعظم اور 4 ہجری سن ہجری آپ کی ولادت بسعادت مدینہ پاک میں ہوئی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی وہ عظمت ہے، وہ شان ہے کہ آپ جس طرف جاتے یعنی جس جگہ آپ جاتے ادھر اندھیرا ہوتا تو ادھر روشنی ہو جاتی۔ اب بات کرنی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ آتا ہوں 10 محرم الحرام پر، جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اویس بھائی وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو، اب یہ واقعہ سماعت فرمائیں میرے سامعین جو سن رہے ہیں، کہ امام علی مقام جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ
امام علی مقام کہ میرا ایک کنواں ہے، اس میں پانی بہت کم ہے، اس میں پانی بہت کم ہے، تو آپ کوئی دعائے رحمت فرمائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا جس کنویں کا پانی کم ہے اس کا پانی مجھے پلایا جائے، مجھے پیش کیا جائے۔ ایک ڈول میں وہ پانی لایا گیا اس کنویں کا، اور آپ نے وہ پانی نوش کیا اور کلی کی، اور وہی پانی واپس اس کنویں میں ڈال دیا۔ جب وہ پانی کنویں میں ڈالا تو اس کی برکت سے پانی وافر مقدار میں اس سے زیادہ ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ یہ شان ہے آپ کی۔ اب بندہ کیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ حسین پانی کو ترستے تھے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک اشارہ کرتے تو پانی ان کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ لیکن یہ وہ اپنے حضور، اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ جب بھی دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، بلکہ باہر نکل کر ہر وقت مسلمان کو، یہ ایک بات ہے نا کہ ہر وقت مسلمان کو قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر یہ نہ دیکھے کہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میری کیا نام ہے گھر والے ہیں، اسے یہی چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ نثار کر کے جہاد کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو آپ کے حوالے سے جتنا کچھ، آپ کی جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں قبلہ حضرت صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، پھر ان لوگوں کا آج بھی اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی شخص یہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کا نام یزید رکھا جائے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسین رکھا جائے، اور حسین کی تو شان یہ ہے، جو لوگ حسین کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیتے ہیں پھر دنیا اسے خادم حسین رضوی جیسے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ شان ہے میرے امام حسین کی۔ تو قبلہ اپنے بھائی محترم عبداللہ بھائی سے کی طرف چلتا ہوں، آپ سے یہ آپ کچھ بیان فرمائیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی آل کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جی حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے فقیر کو اس قابل سمجھا اور یہاں پر حاضری کے لیے مجھے طلب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک تلاوت فرمائی، کوشش کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی
آل کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قبائل آباد کیے ہیں، بے شک بے شمار قومیں آباد ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو اللہ نے ہر ایک قوم کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک یعنی آپ دیکھیں نا، کوئی قوم ہے تو وہ اپنے محنتی ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی قوم ہے تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی قوم ہے تو اچھا بولنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یعنی کہ ہر ایک قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اوصاف رکھے ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اوصاف عطا فرمائے ہیں؟ وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سا قبیلہ ہے، وہ کون سا نسب ہے، وہ کس کی اولاد ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فضیلتیں عطا فرمائی؟ وہ کسی اور کی اولاد نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو تمام اوصاف کا جامع بنایا، بے شک یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں جود و سخا کو تو سادات کا گھرانہ جود و سخا میں سب سے اول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں صبر و شکر کو تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے۔ بے شک بے شک پھر آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی خوبصورتی کو، دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو دیکھا جائے، حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ کیسے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سر سے لے کر گردن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مشابہ دیکھنا ہو تو وہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک حضور کا سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ اللہ، تعالیٰ کیا عنہ۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ اویس بھائی غور کیجئے گا الفاظ کیسے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، تمثیل نے کیے اس سائے کے دو حصے، شک تمثیل نے کیے اس سائے کے دو حصے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اللہ نے جمال عطا فرمایا، اللہ نے گفتار عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بردباری عطا فرمائی، جو صبر و تحمل عطا فرمایا، جو حلم عطا فرمایا، وہ سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بھی عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی آل ہے اللہ نے اسے کمال مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن کیا ایسی بات ہے کہ حضور کی آل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مرتبہ پنجتن پاک کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمایا ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم تم بلائیں ابنانا اپنے بیٹوں کے، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹے، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر کیا ہوگا، فرمایا کہ ہم مباہلہ کریں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شک آیت کا پس منظر کیا ہے، آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
تو اس کا شان نزول جو ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نجران کے جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی. مباہلہ میں ایک ہوتا ہے مناظرہ اور اس طرح کی کئی اقسام ہیں، ان میں ایک مباہلہ بھی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جو حق پر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو باطل پر ہوتا ہے اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، آسان الفاظ میں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی دعوت دی. اب ہوا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم مشورہ کریں گے اور پھر مباہلے کے لیے آئیں گے. دیکھیں نا، مشورہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ہلکا پھلکا ڈاؤٹ بھی ہو، تھوڑا کیا شک بھی ہو. تو کہنے لگے کہ ہم مشورہ کریں گے اور کل آپ کو جواب دیں گے. اب ہوا کیا کہ یہ سارے جب نجران کے نصارہ جمع ہوئے، ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم جو ان کا تھا، راہب تھا، پادری تھا، اس کا نام تھا عاقب، اس سے مشورہ کیا. تو کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں، آپ الفاظ پر غور کیجیے گا، سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. بے شک، واہ کیا بات ہے. مانتے وہ بھی ہیں، کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے سچے نبی ہیں. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا پر نصرانی باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا پر عیسائی باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا پر تمہارا مذہب قائم رہے، تو انہیں چھوڑ دو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اللہ اکبر. انہیں چھوڑ دو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اب ہوا کیا، مشورہ کر کے جمع ہوئے. اتنے میں اگلے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لا رہے ہیں. اور منظر دیکھیے ذرا، وہ سما پیدا کیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہے. اور بس یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہیں. وہ منظر ذرا ذہن میں لائیے. اور اتنے میں کیا ہوا کہ نجران کے جو نصارہ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں. جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کشمکش میں پڑ گئے. کہنے لگے، ان کا جو بڑا آدمی تھا نا، وہ کہنے لگا، یار یہ دیکھو، میں ان لوگوں کے چہرے میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں. غور کیجیے گا، میں ان لوگوں کے چہرے میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے عبداللہ بھائی. اور کہنے لگے، آگے سنیے، کہنے لگے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا. یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور ہم معافی طلب کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. حق جانتے تھے، لیکن کیا کہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو چھپاتے. یاد رکھیں، جو حضور کی نعت کو چھپاتا ہے نا، جو حضور کی تعریف کو گھٹاتا ہے، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. اللہ اکبر. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے، اگر مکے میں آ جائے جانے سے کیا فائدہ. یہ ٹوٹے پھوٹے میرے الفاظ آپ قبول فرمائیں. اور وہ کہنے لگے، ایک مجھے شاعر کا نام تو نہیں پتا لیکن بات اس نے کمال کی ہے. کہنے لگے کہ خوب سجدے کیے اور خوب ماتھا گھسا، پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے حالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. جب حضور کی محبت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ وارفتگی نہیں ہے،
تو پھر یار آپ نام کے مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کریں، حضور کے اوصاف بیان کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا کر دیا۔ کیا بات ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ المختصر علی حاضر القیاس بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ کرنے سے باز آتے ہیں، ہماری یہ رائے نہیں ہے۔ آخر انہوں نے کیا کیا کہ یہ ٹیکس دینا قبول کیا اور مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سنیے گا۔ حضور فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے اقدس میں میری جان ہے، نجران والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا تھا، قریب تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک حضور کی جو گستاخی کرتا ہے، سنے حضور فرمانے لگے نجران اور وہاں کے رہنے والے یہاں تک کہ پرند بھی نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر تمام نصرانی یہ عیسائی دنیا سے ختم کر دیے جاتے۔ یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر وہ منظر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لائے کس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لائے تو اپنے اہل بیت کو لائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اپنی جانیں، اپنی جانیں، اپنے قریب والے اہل بیت اطہار۔ اور یہاں پر میں آخر میں ایک بات آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر یہ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، علامہ صاحب اکثر یہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی اگر آیت مباہلہ نازل ہوئی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، تو یہ بتائیں کہ حضور کی جو باقی 3 شہزادیاں تھیں وہ کیوں نہیں آئی؟ سوال ہے، کہنے لگے حضور کی باقی 3 شہزادیاں کیوں نہیں آئی؟ تو ان کے لیے یہ گزارش ہے، آپ ذرا مطالعہ فرمائیں، یہ غور کریں کہ مباہلہ والا جو واقعہ ہے یہ پیش ہی 10 سنہ ہجری کو ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باقی 3 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تینوں صاحبزادیاں تو 10 سنہ ہجری سے پہلے ہی وصال فرما گئی۔ تو بھائی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 صاحبزادیاں تھی ہی نہیں تو وہ تشریف کہاں سے لاتے؟ وہ تشریف کہاں سے لاتے؟ بس وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن مل نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت رضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان حافظ محمد عثمان عطاری صاحب کی طرف۔ عثمان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ایک فرمائش ہے آپ سے، ہمارے خالد حسنین خالد بھائی ایک بہت ہی اچھا وہ کلام پڑھتے تھے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، وہ آپ کلام سنا دیں، اور اس کے بعد امام حسین پاک کی برگاہ میں ایک منقبت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، اب منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، سبحان اللہ. محبت سے سماعت فرمائیں.
عطا ان کی وراثت ہے. شاعر اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. عطا ان کی وراثت ہے، سخائے کی وراثت ہے. عطا ان کی وراثت ہے، سخائے کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. اور کوفیوں نے کہا کہ آپ ہم سے پانی طلب کرنے کے بجائے رب سے پانی طلب کریں کہ رب بارش برسا دے. اللہ پہ یقین ہے تو رب سے بارش طلب کریں. شاعر کیسا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے، سماعت فرمائیں. شاعر کہتا ہے کہ نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ مانگیں تو ابھی برسے، کیونکہ گھٹائیں کی وراثت ہے. یہ مانگیں تو ابھی برسے، گھٹائیں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو. وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو. گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو. حیائے کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہیں اے لوگو. حیائے وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ نے کلام پڑھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے اور کمال آواز ہے آپ کی. اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان قبلہ محمد اویس ستاری صاحب کی طرف. ویس بھائی، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ کا کروڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے
ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جو عماد سیالوی صاحب فرما رہے تھے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن عظیم رب کا کلام کیا فرماتا ہے، تو یوں تو بہت ساری آیات مبارکہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں رب کائنات نے نازل فرمائی ہے، لیکن ان میں سے ایک آیہ تطہیر ہے۔ رب کائنات قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، رب کائنات تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اہل کا مطلب والا ہوتا ہے، جس طرح عام عموماً ہم گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اہل علم، یعنی کہ علم والا، یا اہل رائے کہ رائے والا، اور بیت سے مراد گھر، تو منع یہ بنا کہ اہل بیت یعنی گھر والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سے رب یہ چاہتا ہے کہ جن سے ناپاکی رجس دور ہو جائے، وہ کون سے اشخاص ہیں، یعنی اہل بیت ہیں کون؟ شیخ محقق نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور شیخ محقق نے اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد 3 قسم کے افراد ہیں۔ ایک وہ کہ جو نبی کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور ساری زندگی نبی کے گھر میں ہی رہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت طیب وغیرہ۔ دوسرا قول، جو دوسری کیٹیگری، دوسری قسم شیخ محقق نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ وہ نبی کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ دوسرے گھر میں چلی گئی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم و سلام اللہ علیہ، کہ پہلے تو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی، پھر جا کے جو ہے وہ دوسرے گھر میں ہوئی جب ان کی شادی ہوئی۔ شیخ محقق نے تیسری کیٹیگری بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جو نبی کے گھر میں تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئی، جن کو اہل بیت سکونت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ازواج مطہرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضرت سیدہ ام حفصہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات اس سے مراد۔ لیکن عرف عام میں بھی دیکھیں، اور ہمارا جو محرم الحرام کے حوالے سے موضوع بھی جو ہے، عرف عام میں اہل بیت سے مراد حضرت امام حسن و حسین، علی، فاطمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس طرح بھائی نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح 5 تن پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ 5 تن پاک اس آیہ مبارکہ میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے۔ بعض نے لکھا کہ یہ
آیہ مبارکہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہے بھی اسی طرح کیونکہ ہم اس آیہ مبارکہ کے تھوڑا پیچھے سے پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت سکونت کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن موضوع چونکہ محرم الحرام ہے اور اہل بیت کی شان بیان کرنا ہے، اور یہاں پر حضرت امام حسن و حسین، مولا علی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا ہے، تو میں دلیل کے لیے مشکات شریف کی وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں، حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کمرے مبارک سے باہر تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے اوپر کالے رنگ کی چادر تھی، سبحان اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ اس منظر کو اگر انسان ذہن میں لائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس ہو اور اس پر کالی چادر ہو تو پھر کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور کی مثل نہ تو پہلے کبھی میری آنکھوں نے دیکھی یا نہ کبھی بعد میں دیکھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، جب حضور تشریف لائے تو حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جال حسین بن علی، حضرت حسین بن علی آتے ہیں، فدخلہ، وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر فرماتی ہیں کہ ثم جاء حسن بن علی، پھر حضرت حسن بن علی آتے ہیں، فادخلہ، اس کو نبی علیہ السلام خود داخل فرماتے ہیں۔ پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں جا فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، فادخلہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام جو ہے اس میں داخل فرما لیتے ہیں، فادخلہ۔ تیسری کے بعد چوتھی باری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی طرف مولا علی آتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کو بھی داخل فرما لیتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی مشکات شریف سے ایک روایت۔ اب دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نزلت حاضل آیت، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی خمسۃ، 5 کو بارے میں، فرماتے ہیں وہ 5 کون ہیں؟ فرمایا فیہ و علی و فاطمہ و حسن و حسین، فرمایا کہ اس سے مراد میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ سبحان، یہ آیہ مبارکہ رب نے ان کے بارے میں نازل کی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، اور نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت حسین آتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کو چادر میں داخل فرماتے ہیں، حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، ان پر بھی چادر ڈالتی، اور پھر فرمایا رب سے عرض کی یا رب کائنات یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور فرما دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیہ مبارکہ ان دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 تن پاک کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہاں رک کر آیہ مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رجس۔ رجس سے کیا مراد ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الرجس اسم
یقع علی العذاب علی الذنوب علی الشک، کہ یہ رجس کا اطلاق جو ہے وہ شک پر بھی ہوتا ہے، ذنوب یعنی گناہ پر بھی ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ عذاب پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اگر ہم رجس کا معنی عذاب لیں تو رب یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے عذاب کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس سے مراد شک لیں تو معنی یہ بنے گا عماد بھائی کہ رب تبارک و تعالی اہل بیت سے شک کو دور فرما دے۔ اور کیسا شک؟ جو رب تبارک و تعالی کے بارے میں بعض لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ توحید کے بارے میں اہل بیت کا کوئی شک نہیں ہے کہ رب کے توحید کے حوالے سے، پھر نبوت کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے، اور امام حسن و حسین نے خلافت اربع بھی دیکھی ہے، حضرت صدیق اکبر کہ خلیفہ اول انہیں پہ شک نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کے خلیفہ ثانی انہیں پہ شک نہیں ہے، حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ثالث انہیں میں شک نہیں ہے، اور مولا علی کا چوتھا نمبر اور فضیلت پر چوتھا ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو معنی ہو گئے، تیسرا معنی جو علامہ نووی علیہ رحمہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسم ہے یا ذنوب کا لفظ بھی ہے کہ گناہ، یعنی رب یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے گناہ کو دور کر دے۔ گناہ اہل بیت مصطفیٰ کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتا۔ اور ایک تفسیر خازن ہے، اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رجس اس کام کو کہتے ہیں کہ جو شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہو اور جس پر رب کی رضا نہ ہو اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل بیت مصطفیٰ ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جو شیطان کے اعمال میں سے ہو اور رب اس پر راضی نہ ہو۔ حضرت امام حسین یزید کے مقابلے میں جب گئے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے گئے۔ کیوں؟ کہ رب یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاک رجس کو دور کر دے۔ رجس سے مراد وہ کام جس پر رب کی رضا شامل حال نہ ہو۔ تو حضرت حسین کا یزید کے برابر کھڑا ہونا اور حق کو واضح کرنے کے لیے اور باطل کو واضح کرنے کے لیے کھڑا ہونا، یہ بتانا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، یہ رب کائنات کی رضا تھی۔ یہ آیہ تطہیر کا چھوٹا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، اور برادر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک بھی کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان آل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اویس بھائی، یہاں پہ آپ نے کہا کہ اہل بیت کی شان، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ اہل بیت کی مزید شان بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال کیا شمریز بھائی نے۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں پنجتن پاک کے نام سے 5 حدیثیں انشاءاللہ اس پر پیش کرتا ہوں جو تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی ہیں اور نقل کی ہے۔
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدن، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا، فرمایا کہ وہ بندہ شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں جو ہے وہ نقل کیا کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کہ وہ شخص جو آل محمد کے حب میں، محبت میں، عشق میں مر گیا تو وہ مغفرت یافتہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، کہ جو آل محمد کے حب میں مر جائے تو فرمایا کہ وہ شخص مات تائبا، وہ اس حال میں مرا کہ وہ توبہ کرنے والا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد، کہ جو آل محمد کے حب میں مر جائے، فرمایا فتح لہو فی قبری ہی بابانی فی الجنہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں سے، اس کے لیے قبر کے اندر جنت میں سے 2 دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا آخری بات جو علامہ فخر الدین رازی نے نقل کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، کہ جو آل محمد کے حب میں مر جائے، فرمایا کہ وہ شخص آل سنت ہو کے مرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 5 حدیثیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنے آل پاک کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ کیا مقام، کیا بلندی، کیا علو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے اس پروگرام کو اب اختتام کی طرف لاتے ہیں، اس سے قبل اپنے بھائی سے چند سوال ہیں اور اس کے بعد اجازت۔ عبداللہ بھائی، ایک سوال ہے کہ محرم الحرام میں محرم الحرام کے ساتھ لفظ حرام کا لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ اس کے میں نے آپ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حماد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ ایک توجہ طلب سوال کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو محرم الحرام کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس حرام کے مقابلے میں نہیں ہے جو حلال ہوا کرتا ہے، یعنی اس حرام سے جو مراد ہے یہ حرمت، پاکیزگی والا، عزت والا مہینہ ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ مسجد جو ہے، مسجد حرام، اس کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے جہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے؟ کیونکہ وہ مسجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ ایک عزت والا گھر ہے، ایک حرمت والا گھر ہے، تو اس لیے اس مسجد کے ساتھ مسجد حرام لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح محرم کا مہینہ عزت والا ہے، احترام والا ہے، قدر و منزلت والا ہے، تو اس لیے اس مہینے کے نام کے ساتھ بھی حرام لگایا جاتا ہے اور اسے محرم الحرام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اویس بھائی، ایک سوال آپ سے ہے کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے اور بتا دیجئے کہ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ شعر کو اگر دیکھا جائے تو آج کل ہر ایک بندے کی زبان پر تقریباً یہ شعر جو ہے وہ چلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ شعر اگر اس کو ظاہری معنی پر معمول کیا جائے تو بالکل درست معنی ہے اس کا، اس میں کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے، کہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
ظاہراً تو اس دنیا میں شہید ہو گئے، لیکن اصل میں یزید جو تھا تو وہ اس کی عزت، فکر، سوچ مر گئی۔ بے شک بے شک۔ وہ اس طرح کہ اب دیکھیں یزید کی اپنی اولاد میں سے اس کے بعد جو تخت نشین ہوئے، تاریخ الخلفاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید۔ تو جب اس کو کہا گیا کہ اس تخت پر بیٹھو تو اس نے کہا کہ میں ایسے تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہوں کہ جس تخت سے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین تو ظاہراً شہید ہو گئے، لیکن یزید کی اولاد میں بھی یہ فکر چھوڑ کے، حسینی فکر چھوڑ کے تھے۔ اللہ سبحان اور دوسرا جو مصرع ہے اس کا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اسلام جو ہے قربانی کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح یزید کی خرافات تھی کہ وہ شراب کو جائز قرار دیتا، اور شراب کو جو اور دیگر بہت سی خرافات تھی، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور بہت سے جو ہے صحابہ کرام آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ تو اب امام حسین نے جو قربانی دی تو اس قربانی کا صلہ یہ ملا کہ اگر امام حسین وہاں خاموش ہو جاتے تو دنیا کے ہر ایک یزید کے آگے ہر ایک بندہ خاموش ہو جاتا، لیکن امام حسین نے اس کے سامنے حق کا پرچم بلند کر کے یہ بتایا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو کربلا کا نام لے کر، امام حسین کا نام لے کر یزید کے سامنے حسینی ہر بار، ہر دم، ہر وقت، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شعر جو ہے اس کو ظاہری معنی پر معمول کیا جائے تو بالکل درست اس کا معنی ہے۔ واللہ حضرت صاحب آخری سوال آپ سے عرض ہے، اس سے پہلے میں اپنے حاضرین سامعین محترم کو یہ اپنا آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ تھا، اب ہم آپ تمامی احباب سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ احباب ہمارا چینل، میرا جو چینل ہے اس کا نام حماد سیالوی آفیشل، اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، انہیں لائک بھی کریں۔ عبداللہ بھائی آپ سے آخری سوال اور اس کے بعد اجازت، محرم الحرام میں سفر کرنا کیسا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی جس طرح کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو آپ سفر نہیں کر سکتے، تو ایسے وسوسے آتے ہیں ذہن میں، ان سے بھی کیسے بچا جائے؟ اور سفر کرنا محرم الحرام میں کیسا ہے؟ جی آپ نے سوال کیا کہ محرم الحرام میں سفر کرنا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آپ نے سوال کیا کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ یار یہ کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ گئی ہے تو آپ نہیں جانا چاہیے گا، آگے جائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا یا کوئی پیسے گم ہو جائیں گے وغیرہ، بہت سارے لوگ کہتے تھے۔ تو یہ وہ جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک غیر معقول سی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، جس کا مفہوم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں بیان فرمایا کہ ربیع الاول میں جانا ہے اور محرم میں نہیں جانا، یا جمادی الاول میں جانا ہے اور رمضان میں نہیں جانا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمایا۔ تو بھائی جس وقت چاہیں آپ سیر کریں، بلکہ سوال آپ نے وہ کیا کہ محرم الحرام میں سفر کرنا کیسا ہے، تو ایک تعجب والی بات ہے کہ بعض لوگ تو محرم الحرام کی چھٹیوں میں اسپیشل پکنک منانے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا المیہ دیکھیے کہ شمریز بھائی یہ سوچ
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہے، ہمیں چاہیے تو یہ کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے کوئی اچھا کام کرے، ہمیں چاہیے تو یہ کہ جو انہوں نے ہمیں درس دیا اس پر عمل کریں، ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہم ہوا وقت مگن رہیں، علم دین حاصل کریں، اپنے بھائیوں کو جن کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو، گھر والوں کو کچھ سکھائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں محرم الحرام کی چھٹیوں میں بعض لوگ سیر منانے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ محرم الحرام میں سفر نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ آپ نے بات کی کہ ایک کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ گئی، تو یہ بھی بدشگونی، اور بدشگونی اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح اور بہت ساری سوچیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو سراسر باطل ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی وہ کسی نے جھاڑو سے کسی بچے کو مار دیا ہے، کسی آدمی کو جھاڑو لگا دیا، یا کوئی لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر سے آپ ٹاپ کر گئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے پھلان کراؤ ورنہ اس کا قد بڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جھاڑو مار دیے تو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بے برکتی ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لا یعنی ہے، ان کا کوئی مقصد، کوئی معنی، کوئی مفہوم یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو باقی جہاں تک سفر کی بات ہے تو سفر ہر مہینے میں، ہر لمحے میں جائز ہے، لیکن ہو شریعت کے مطابق، یعنی آپ جائز کام کے لیے سفر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یا کوئی مباح کام ہے اس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی گناہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا سفر گناہ میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدشگونی سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخر میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ اب آپ دیکھیں کہ محرم الحرام میں اگر آپ کو مدینے کا ٹکٹ مل جائے، اللہ اکبر، تو آپ نہیں کیا جائیں گے؟ بات ہے، کیوں نہیں جی، جائیں گے نا؟ جائیں گے، تو کیوں یہ نہیں؟ ماضی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان بھائی مدینہ کی طرف کے لیے آپ بھی ایک کلام پیش کر دیں آخر میں۔ مدینے جاؤ، اب جو عاشق ہوگا نا محرم میں بھی یہی کہے گا کہ مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، اس آس پہ بیٹھا ہوں، اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر کہ چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواندہ 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 پتہ کوئی نہیں، چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواندہ پتہ کوئی نہیں، بن تکیا بن تکیا بن تکیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، بن تکیا حبیبانو، جیون دا جیون دا جیون دا مزہ کوئی نہیں، طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف بہاراں نے، طیبہ دیاں باغاں تے
کیف بہارانے طیبہ دی ہوا ورگی طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے کہ دیدار بنا اس دے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں تک سوہنے دا چہرے نو صدیق آکھیا سی تک سوہنے دا چہرے نو صدیق آکھیا سی سرکار دسوں مینو سرکار دسوں مینو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دسوں مینو سرکار جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں